کھڑے ہو کے آج بنگلہ دیش ایکسپورٹ کر رہا ہے. ہم اگر اپنی 50% بہنوں کو، آبادی کو، ہماری بہنوں کو اگنور کر دیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے. ہر جگہ ہم کو یہ سوچنا ہے کہ اس ہر پالیسی کا کہ خواتین کے اوپر اس کا کیا اثر آئے گا، ہم خواتین کو کیسے قومی دھارے میں مزید لا سکتے ہیں، معاشی دھارے میں مزید لا سکتے ہیں، ان کو کیسے امپاور کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم پھر 50% پاپولیشن کو پیچھے رکھیں گے تو آپ 50% سے آپ کی سپیڈ سلو ہو جائے گی. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ جینڈر انکلوسیو گروتھ ہونی چاہیے ہماری. پانچواں میں بات کروں گا، جو ہم نے پاپولیشن کی بات کری کہ ہم 55 لاکھ بچے ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں، 45 لاکھ سے ہماری پاپولیشن بڑھتی ہے. ہر سال اگر 45 لاکھ پاپولیشن بڑھ جائے، یعنی کہ فیصل آباد اور راولپنڈی بڑھ جائے، تو ان کو کھانا کہاں سے دیں گے؟ آج پاکستان کے اندر آپ کپاس کی درآمد کرتے ہیں، آج پاکستان میں آپ گندم کی درآمد کرتے ہیں، آج پاکستان میں آپ پیاز، لہسن، ادرک کی درآمد کرتے ہیں، آج پاکستان میں ہم بہت سارے دالوں کی درآمد کرتے ہیں. پاکستان میں 5 بلین 6 بلین ڈالر سے زیادہ کا ہم خوردنی تیل منگواتے ہیں، کھانے پینے کا تیل منگواتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو ایگریکلچر کنٹری بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، اور ساتھ ساتھ زراعت میں ہم پیچھے جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہر کراپ کو، ماں سوائے کارن کو، ماں سوائے میز کو، ہر کارن میں ہماری ہندوستان سے پروڈکٹیوٹی کم ہے، پر ایکڑ ایلڈ کم ہے. ہر کراپ میں ہماری ورلڈ ایوریج سے کم ہے. جس کراپ میں ہم اچھے ہیں، چاول میں ہم اچھے ہیں، گندم میں اچھے ہیں، کیونکہ ہم بہت یہ پیدا کرتے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، اکانومی اسکیل ہونی چاہیے. ہم ہر کراپ میں دنیا کے ایوریج سے پیچھے ہیں. ہم نے اپنے فارمرز کو سبسڈی دینے کے لیے فرٹیلائزر کمپنیز کو سبسڈی دے، ڈائریکٹ فارمرز کو سبسڈی نہیں دیتے. ہم نے فارمرز کو سبسڈی دینی ہے سپوزڈلی، لیکن ہم دے رہے ہیں گیس سستی فرٹیلائزر کمپنیز کو. شاید میرے خیال سے نیت ہوئی نہ فارمرز کو دینے کی، گیس کمپنیوں کو ہی سبسڈی دینے کی نیت ہو، پتہ نہیں. لیکن اگر ہم ڈائریکٹ فارمرز کو سبسڈی دیں اور تعلیم دیں اور ایگریکلچر ایکسٹینشن کریں اور جی ایم او سیڈز پہ کام کریں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب ہماری اور ہندوستان دونوں کی 9 ملین بیلز کی پیداوار تھی کپاس کی، تو دونوں ملکوں کا 9 بلین ڈالرز کا ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ تھا. آج ہندوستان 36 بلین بیلز بناتا ہے اور 40 بلین سے زیادہ کا ایکسپورٹ کرتا ہے ٹیکسٹائل کا. ہم اس سال شاید 5.5 یا 6 بلین بیل کریں گے. ہم اتنی بھی کپاس نہیں پیدا کر سکیں گے جو جنرل ضیاء کے زمانے میں کر سکتے تھے. تو ہم یہ پیچھے جا رہے ہیں. اور پھر میں اب گندم کی اگر شوگر کین کی بات شروع کروں گا اور شوگر کی بات شروع کروں گا تو تھوڑی سی سیاسی بات ہو جائے گی، تو میں اس سے دور رہتا ہوں. لیکن آپ یہ سب جانتے ہیں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. پاکستان 1998 میں 99 میں پاکستان کی جو قومی آمدن تھی اس کا 16% جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا تھا. کہ 16% آف آور جی ڈی پی کیم فرام ایکسپورٹس. 16% ہماری جو آمدن تھی وہ برآمدات سے آتی تھی، ایکسپورٹ سے آتی تھی. آج وہ 9% آتی ہے. 1992 کے اندر پوری دنیا کا ایکسپورٹ لے لیں، اگر عالمی ایکسپورٹ لے لیں تو اس کا ہم 0.18% ایکسپورٹ کرتے تھے. ہمارا حصہ 0.18% تھا. یہ 1992 میں تھا. 2022 میں ہمارا حصہ کتنا ہو گیا؟ 0.13% ہو گیا. یعنی کہ 1.8 سے کم ہو کے 1.3 ہو گیا، اور 16% آف جی ڈی پی سے کم ہو کے 9% آف جی ڈی پی رہ گیا. اگر آپ کو اور آرڈنری نمبرز میں بتا دوں تو 1992 میں آپ کا اور ویتنام کا ایکسپورٹ ایک برابر تھا، 30 بلین ڈالرز تھا، 12 بلین ڈالرز تھا. آج ہم 30 بلین پہ پہنچے ہیں، ویتنام 300 بلین پہ پہنچ گیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو سکتا، ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتا. اگر وہ 12 بلین سے 300 بلین پہ پہنچ سکتے ہیں تو شاید ہم کو بھی 12 سے 30 پہ خوش نہیں ہونا چاہیے تھا، کچھ آگے بڑھ جانا چاہیے تھا. تو ایکسپورٹ بڑھانا بہت ضروری ہے ہمیں. اسی لیے بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے آج، اسی لیے اور دوسرے ممالک ہم سے آگے ہیں. لیکن ایکسپورٹ بڑھانا بہت ضروری ہے. لیکن 4 ایسی وجوہات ہیں جس کی بنا پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹ ہم نہیں کر سکتے. نمبر 1، پاکستان میں ایک لا اینڈ آرڈر کا دیرینہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے فارنرز نہیں آتے.
اور اگر آپ کا بائر آپ کی فیکٹری نہیں آ سکتا، آپ کا بائر آپ کی آفس نہیں آ سکتا، تو اس کو مال بیچنا بہت مشکل ہے. یہ آپ جو بھی یہاں پہ بزنس مین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بزنس وومن، ان سب جانتی ہیں کہ جب آپ کے بائرز آ ہی نہیں سکتے پاکستان، تو کتنا مشکل ہو جائے گا ان کو مال بیچنا. لیکن 20-30 سال سے یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے اور ہم یہ سالو نہیں کر سکے. اور یہ بات جھوٹ ہے کہ اگر ہم یہ صرف کہیں کہ پرسیپشن خراب ہے. پرسیپشن خراب نہیں ہے، ریالٹی بھی خراب ہے. یہ تو پہلے ہم کو ماننا پڑے گا. لا اینڈ آرڈر کی ریالٹی خراب ہے. جب میں چھوٹا تھا تو اس شہر کے اندر دنیا کی ہر ایئر لائن آتی تھی، ساری یورپین ایئر لائنز آتی تھیں. آج نہیں آتی ہیں. آج جو مڈل ایسٹرن ایئر لائنز آتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ کرو ہمارا کراچی میں رات کو نہ رکے. ایک ایئر لائن برٹش ورجن ایئر لائن ہے شاید، وہ آتی ہے لاہور میں. اس کے علاوہ کوئی بھی یورپین ایئر لائن نہ لاہور آتی ہے نہ اسلام آباد آتی ہے. اور آپ کو یہ بات سن کے اب شاید تعجب نہ بھی ہو کہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد 3 ایئرپورٹ ملا لیں تو اتنی ایئر لائنیں نہیں آتی ہیں جتنی صرف بنگلہ دیش کے ڈھاکہ کے ایئرپورٹ پہ آتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں تو ہم نے غلطی کی ہے نا، کہ مطلب غربت تو بہت ممالک میں ہے. اس قسم کا لا اینڈ آرڈر تو نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑے تھوڑے دنوں بعد پھر آپریشنز ہوتے ہیں، پھر ہم آگے ہٹتے ہیں، پھر ہم پیچھے ہٹتے ہیں. تو یہ بات ذرا سی ہمیں سوچنی چاہیے کہ لا اینڈ آرڈر کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے ہم ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکیں گے. دوسرا میرا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں ایکسپورٹ اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ انڈسٹریل پروٹیکشن ہم بہت دیتے ہیں. جو لوگ لوکل بنا کر لوکل لوگوں کو بیچ رہے ہیں، ہم ان کو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے نام پہ اتنی پروٹیکشن دیتے ہیں کہ وہ تو سیٹ صاحبان بہت ماشاءاللہ پیسے کما لیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ایکسپورٹ کم ہو جاتا ہے. پاکستانی جو ہیں ان کو اچھا لگتا ہے کہ وہ پاکستانیوں کو بیچیں. 1960 کے اندر جب کوریا میں مارشل لا آیا، جنرل پارک مارشل لا لے کر آئے، تو انہوں نے ایک ہوٹل کے اندر تمام کوریا کے بڑے بزنسز کو لے کر بٹھا دیا اور کہا کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ نہیں کیا تو میں آپ کا بزنس لے لوں گا بک ویلیو پہ. اور جس کو کنسٹرکشن کر رہا تھا ڈیوو کمپنی، اس کو بھی بولا کہ جا کے انڈونیشیا میں کنسٹرکشن کرو، اور ایکسپورٹ کی طرف راغب کر دیا. ہم ایکسپورٹ کی طرف راغب نہیں کر سکے کیونکہ ہم لوکل بیچنے پہ زیادہ پروفٹ دیتے ہیں. چاہے وہ بہت ساری چیزیں میں نام نہیں لیتا ہوں، لیکن ہم نے ایکسپورٹ لوکل پروٹیکشن دے دے کے لوگوں کو یہاں پر انڈسٹریل پروٹیکشن دے کر ہم نے لوگوں کو صرف پاکستان کو بیچنے پہ مرغوب کر دیا ہے اور دنیا میں ایکسپورٹ نہیں کرا رہے. تو یہ بہت سگنیفیکنٹ چیز ہے کہ اس کو ہم کو چینج کرنا پڑے گا. ایک وجہ ہم اس لیے چینج نہیں کر سکتے کہ ہم آدھے سے زیادہ پیسے جو ہیں ٹیکس کے پورٹ سے لیتے ہیں. ہم ڈائریکٹ ٹیکسیشن کر نہیں پاتے ہیں. ہمارا ایف بی آر اس پہ فیل ہو جاتا ہے. ہم امپورٹ نہیں، ڈائریکٹ سوائے امپورٹ کے ہم کسی چیز پہ ٹیکس نہیں لے سکتے. لیکن ہم کو ادھر سے ہٹ کے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جانا پڑے گا. جب فواد صاحب بات کریں گے پینل میں گورننس کی، تو یہ ٹیکسیشن پہ مزید بات کریں گے اور آئی ٹی پہ. تو یہ دونوں چیزیں بھی بہت ضروری ہیں ایکسپورٹ کے لیے اور دیگر گورننس کے لیے بھی ضروری ہیں. تیسری چیز ہے انرجی. پاکستان میں انرجی جو ہے وہ ہم نہ ریزنیبل پرائس پہ سپلائی کرتے ہیں، نہ انرجی جو ہے ہم کنٹینیوس سپلائی کرتے ہیں. میں ایک صرف یہ رضوان صاحب سے یا کسی میزبان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اگر کرسیاں بھری ہیں تو ایک اوور فلو روم ہے وہاں پہ، 100 لوگ وہاں پہ بھی آ سکتے ہیں، تو اس کو دیکھ لیں. انرجی کو ہم کو سپلائی کرنا ہے کنٹینیوس، اور انرجی کو ہم کو سپلائی کرنا ہے ایٹ اے ریزنیبل کاسٹ. 2020 کے اندر جب کووڈ تھا اور یہاں پہ پروڈکشن کم ہو گئی تھی، تو اسٹیٹ بینک نے 570 ارب روپیہ امیر ترین پاکستانیوں کو 1% پہ لون دیا ہے. 570 ارب روپے. ہم بسک پہ اگر 300 ارب روپے دیتے ہیں تو سب لوگ آواز اٹھاتے ہیں، سب کی چیخیں نکل جاتی ہیں. 570 ارب روپے امیر ترین پاکستانیوں کو دیے ہیں آپ نے، 1% پہ لون دیا ہے. لیکن کسی نے بیٹھ کے یہ نہیں سوچا کہ اتنی انڈسٹری لگے گی تو اس کو گیس کیسے دیں گے. کسی نے یہی بیٹھ کے نہیں سوچا